ڈاکٹر طارق صاحب اس وقت یہ نتائج تھوڑے سے الٹ آئے تھے، لیکن اس وقت فارم 45 اور 47 کا رولا نہیں تھا، بھی ایک نیا فنومینا ہے فروری 2024 کے بعد سے۔ ملک صاحب جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں نا، اگر آپ ماضی قریب میں دیکھیں، ماضی بعید میں بھی چلے جائیں گے تو ان الیکشنز کے بھی اپنے اپنے ایک نام تھے۔ یہ جو پچھلا الیکشن ہوا ہے 8 فروری کا، جیسے آپ کہہ رہے ہیں 2024 میں، اس میں یہ کہا گیا جناب کہ یہ فارم 47 جو اس سے پچھلا الیکشن تھا عمران خان جس میں بظاہر جیتے تھے 2018 کا، اس الیکشن کا کیا نام دیا گیا تھا؟ وہ اس وقت رات کو نظام بیٹھ گیا تھا نا، جو وہ کمپیوٹر والا وہ نظام بیٹھ آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، اور 13 میں وہ آر او الیکشن تھا، 13 میں وہ آر او الیکشن تھا، آپ جیت گئے تھے جی۔ کوئی نہ کوئی چیز چلتی ہے ہر الیکشن میں نا، ایک فارمولا نیا دریافت ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ الزام ہر الیکشن کے اوپر رہا ہے۔ الزام میں کچھ سچائی بھی ہوتی ہے۔ دیکھیں سچائی کس میں کتنی ہے اس کا عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں۔ عدالتیں نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کرتی؟ نہیں کر سکتی۔ دیکھیں میری بات سنیں، اس کا فورم یہی ہے، الیکشن کمیشن فورم ہے، لیکن کر نہیں سکتا فیصلہ۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان الزامات کی بنیاد کے اوپر آپ کوئی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہ دے سکتے ہیں، نہ اسے ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے جو الٹیمیٹ میں آپ کو آرگومنٹ اپنا دینا چاہ رہا ہوں۔ باقی ابھی آپ دیکھیں کہ کم از کم 4 حلقے ایسے ہیں، اگر ان کی بات کو میں تسلیم بھی کر لوں تو پھر بھی 4 حلقوں پہ تو کلین سویپ وکٹری ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی۔ ایم پی ایز کے 6 حلقے ہیں، کلین سویپ وکٹری ہے مسلم لیگ نون کی۔ 13 میں سے 2 حلقوں کی وہ بات کر رہے ہیں، یعنی 11 حلقوں کے اوپر وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جیتی ہے اور ٹھیک جیتی ہے۔ بائیکاٹ کیا۔ اچھا، جو بائیکاٹ تھا وہ یہ تھا کہ ان کے امیدوار آزاد امیدوار کے طور پہ وہاں پہ لڑے ہیں۔ کسی نے کہا جی میں 804 کا امیدوار ہوں، کسی نے کہا کہ میں عمران خان کا امیدوار ہوں، لڑے ہیں۔ یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے بالکل بائیکاٹ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ ہے طارق صاحب کا جو بھائی ہے وہ بلا مقابلہ منتخب ہوا ہے۔ جی وہ بلا مقابلہ، اس کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ اب بات یہ ہوتی ہے کہ جو لوکل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں نا، چاہے پارٹی انہیں سپورٹ نہ کرے، سپورٹ نہ کرنے کا مطلب انہیں ٹکٹ نہ دے، لیکن وہ اپنے دھڑوں کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے، یہ میں آپ کو سیاسی بات کر رہا ہوں، کبھی بھی میدان کھلا نہیں چھوڑتے۔ ان کے جتنے بھی امیدوار تھے جو نااہل ہوئے یا عدالتوں سے جنہیں سزا ہوئی اور یہ سیٹیں خالی ہوئیں، انہوں نے اپنے نمائندے ضرور کھڑے کیے اس الیکشن۔ میں آپ کو ایک حلقے کی رپورٹ دے دوں گا۔ وہ کس لیے؟ دیکھیں اگر آپ چھوڑ دیں، بائیکاٹ کر دیں، جو میڈم مریم نے بھی آج کہا، آپ اگر بائیکاٹ کر دیں، آپ کے جو گروپ اور دھڑے ہوتے ہیں جو سال سے آپ سے چل رہے ہوتے ہیں، وہ کسی نہ کسی جگہ اٹیچ ہو جاتے ہیں۔ انہیں آپ پھر دوبارہ ڈس انگیج کر کے اپنے ساتھ لگانا آپ کے لیے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ جو گراؤنڈ لیول کی یا اسٹریٹ لیول کی پالیٹکس ہوتی ہے، اس میں ہمارا یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ جو لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں سال سے، میں انہیں میدان میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں ضرور کھڑا کروں گا اپنا نومینی، کوئی فیملی میں سے، اپنے کو دوستوں میں سے، کوئی پولیٹیکل ورکر، تاکہ آپ کا سسٹم انٹیکٹ رہے۔ تو یہ انہوں نے کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے بندے بالکل نہیں کھڑے کیے اور میدان خالی چھوڑ دیا۔